بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد کا مطلب یہ ہے، ولایت عملی کا مطلب یہ ہے کہ اے جوان ان آنکھوں کو گناہوں میں مبتلا نہ کرو۔ امام فرماتے ہیں وہ غیرت مند نہیں، وہ غیرت مند نہیں جو ونوے غیرت رکھتا ہو۔ زبان حال میں ترجمہ کر رہا ہوں، جس کے پاس ونوے غیرت ہو۔ کیا مطلب؟ میری بہن کو کوئی نہ دیکھے، میری ماں کو کوئی نہ دیکھے، لیکن اس نے خود کو چھوٹ دی ہوئی ہو کہ جسے چاہے وہ دیکھے۔ مولا فرماتے ہیں علی کی نظر میں یہ غیرت مند نہیں ہے، یہ غیرت سے خالی ہے، یہ غیرت سے عاری ہے۔ کہ مولا غیرت مند کون ہے؟ فرمایا جو یہ بھی پسند کرے میری ماں بہن کو کوئی نہ دیکھے، اور یہ بھی پسند کرے کہ وہ خود کسی کی ماں بہن کی طرف نگاہ نہ ڈالے۔ اور اگر ایسا کرتا ہے تو یہ علی کی نظر میں غیرت مند نہیں ہے۔ ایک علی والا جوان جو علی کی ولایت میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کی آنکھیں کبھی بے غیرتی کی طرف نہیں اٹھتی، کبھی بے حیائی میں نہیں جاتی، کیونکہ مولا فرماتے ہیں یہ غیرت مند ہوتا ہے۔ اور غیرت اللہ ہی جب انسان کی جوش میں آتی ہے، کس بات پہ امام سجاد روتے رہے؟ اسی غیرت کی وجہ سے کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ یہ جملے غیرت کے جملے ہیں۔ جب وہ منظر دیکھتے تھے تو فرمایا آنکھوں سے اگر کوئی گناہ کرے، آنکھوں سے اگر کوئی بدکاری کرے، آنکھوں سے اگر اللہ کی ناشکرانی کرے تو اس کا عذاب اشد العذاب میں بدل جاتا ہے۔ شیراز کا واقعہ، ایران کا، یہ اہل بیت کے کئی احادیث میں یہ فرامین آئے ہیں۔ اس پہ ایک علمی بحث بھی ہے کہ جو انسان بے حیائی کرتا ہے آنکھوں سے، مثلا کسی کی ماں بہن کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، تو وہی کام اس کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ شیراز کا واقعہ، سنہار تھا، اس کے گھر میں ایک شخص کام کرتا تھا 17 سال سے، بوڑھا ہو گیا۔ اس کی بیوی کہتی ہے پانی لے کر آتا تھا دور سے، گھر میں ڈیلی پانی رکھ کے جاتا تھا۔ ایک دن آیا اور اس کے سر پر، اس کے وجود پر شیطان سوار ہوا اور اس نے میری کلائی کو پکڑا۔ میں نے کہا شرم کرو، اتنے سالوں سے اس گھر میں کام کر رہے ہو۔ شرم آئی اس کو، اس نے میری کلائی چھوڑی اور گھر سے نکل کے بھاگ گیا۔ رات کو شوہر واپس آیا، یہ شوہر کے ساتھ بیٹھی، کہنے لگی تجھے علی کی قسم، میں نے مولا کا ایک فرمان سنا ہوا ہے، مجھے یہ بتا آج تو نے کوئی گناہ کیا تھا؟ آج تو نے کوئی خطا کی تھی؟ شرمندہ ہوا کہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہ سچ سچ بتا آج تم نے کچھ کیا تھا؟ کہتے ہاں، ایک خاتون دکان پر چوڑیاں لینے آئی تھی سونے کی، شیطان سر پہ سوار ہوا، میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھا، میں تجھے چوڑی پہناتا ہوں۔ میں نے شہوت کی نگاہ سے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے کہا بدبخت، وہاں تم نے کسی کا ہاتھ پکڑا تھا اور یہاں کسی نے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ معصوم فرماتی مت سمجھنا، کیونکہ اس شہوت کا اگر علاج ہے، آپ کے بچوں کے لیے کل کی مجلس میں پڑھ چکا، ہر چیز کا علاج ہے۔ ہاں، سر میں درد ہے، آدمی یہ گولی کھا لیتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، اس کی کوئی دوا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی آنکھوں کے گناہ ہیں اس کی جڑ کیا ہے؟ شہوت ہے۔ ہاں، یہ بدترین گناہ جو معاشرے میں ہو رہے ہیں، آپ کے اسلام آباد میں کئی واقعات ہو چکے ہیں، ڈیلی بیسس پہ اخبار میں رپورٹس ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس معاشرے میں اخلاقی تربیت نہ ہو اس معاشرے میں یہ واقعات ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ امام فرماتے ہیں کہ انسان اگر آنکھ کو پاک نہیں کرے گا تو یہ آنکھ کبھی بھی امام زمانہ کی زیارت نہیں کر سکتی۔ اس کا علاج ایک ہے کہ انسان اپنے بچوں کی شادیاں کروائے جتنا جلدی ہو سکے۔ اگر اس جوان کی آپ شادی نہ کروائیں اور یہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو روایات میں ملتا ہے سارا گناہ کس کے سر پر ہے؟ والد کے سر پر ہے۔ اچھا جو غریب ہیں ان کے اپنے بہانے ہیں کہ مولانا جب تک جاب ہو تب شادی کرنا۔ اچھا جو امیر ہیں پھر ان کے اپنے بہانے ہیں، جن کو پیسہ دیا ان کے اپنے بہانے ہیں، جو غربت میں ہیں ان کے اپنے بہانے ہیں۔ تو یہ جوان جو معاشرے میں تباہ ہو رہا ہے صرف اس چیز کی وجہ سے کہ آپ ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے۔ اور کئی جوان فون کرتے ہیں کہ مولانا جاب بھی ہے، نوکری بھی ہے، لیکن نہ ماں راضی ہو رہی ہے نہ باپ راضی ہو رہا ہے، اور کہہ رہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں گناہ میں مبتلا ہو رہا ہوں، مولانا کیا کیا جائے؟ تو یہاں پہ شریعت کہتی ہے اگر آپ کے پاس وسائل ہیں آپ شادی کر سکتے ہو، اور بلا وجہ ماں باپ آپ کے راضی نہیں ہو رہے تو آپ بغیر اجازت کے بھی شادی کر سکتے ہو، کیونکہ خود کو گناہ سے بچانا واجب ہے، اپنی قبر کو بچانا واجب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
یہ نفس یہ اتنا خطرناک ہے، اگر انسان کی صحیح تربیت نہ ہو، وہ اگر جلوس میں بھی ہو نا وہاں بھی گناہ کرتا ہے۔ اگر نفس کی صحیح تربیت نہ ہو، یہ حرم امام میں بھی چلا جائے تو وہاں پر بھی گناہ کرتا ہے۔ مشہد کا واقعہ، پہلے زمانے میں امام رضا کی جو زری تھی اس کے بیچ میں کوئی ایسا پردہ نہیں، آغا طبسی کے زمانے میں بھی شیشہ لگتا تھا، ساری چیزیں نظر آتی تھیں۔ ابھی جب سے آغا رئیسی آئے تو انہوں نے ایک حجاب کا بندوبست کیا، تو نظر پڑتی تھی۔ یہ جوان زیارت کر رہا تھا حضور امام رضا میں، لیکن جب انسان پہ شہوت کا غلبہ ہو وہ اپنے امام کو بھی نہیں دیکھتا۔ اس نے ایک مرتبہ کسی خاتون کو دیکھا، نگاہ حرام سے دیکھا، پھر تھوڑا مسکرایا، رات کو گھر گیا، خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہے؟ امام رضا کے حرم میں گیا، اور جیسے حرم میں داخل ہوا مولا کرسی پہ تشریف فرمائے۔ میں نے امام رضا کو سلام کیا، مولا نے جواب تو دیا لیکن اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا۔ کہتے ہیں اگلا منظر بڑا عجیب منظر تھا، میں آگے بڑا خواب کے عالم میں، اور جس کرسی پہ امام رضا بیٹھے تھے میں نے اس کرسی کو ٹھوکر ماری اور مولا رضا زمین پہ گر پڑے۔ ایک مرتبہ جیسے نیند سے اٹھا، پریشانی کا عالم، رو رہا تھا کہ میں نے خواب میں ایسا کام کیا جس چیز کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اپنے امام کی بہترامی کروں۔ اللہ، وہ آخری میری زندگی کا دن ہو، مجھے موت دے کے میں ایسا کام کروں۔ کئی دن روتا رہا، بڑے بڑے علماء سے میں نے پوچھا لیکن مجھے جواب نہیں ملا۔ پتہ چلا مشہد میں ایک عارف باللہ ہیں، ان کے پاس میں گیا، میں نے قبلہ میں نے عجیب خواب دیکھا، میری چین زندگی سے نکل چکا ہے، سکون زندگی سے چلا جا چکا ہے، میں عاشق امام رضا ہوں، اور خواب کے عالم میں یہ دیکھا ہے کہ میں نے اپنے امام کو ٹھوکر ماری ہے۔ کہ یہ بتا، حرم میں تم نے کوئی غلطی کی تھی؟ کوئی ایسا فعل انجام دیا تھا کہ جس سے اہل بیت ناراض ہوں؟ کہا اس دن گیا تھا، میں نے اپنی نگاہوں سے ایک گناہ کیا تھا کہ امام تجھے بتانا چاہتے ہیں جب تو ایسا کرتا ہے تو گویا ہماری بہترامی کرتا ہے۔ بہترامی صرف وہ نہیں جو شمر نے کی، بہترامی صرف وہ نہیں جو ابن سعد نے کی۔ تم اپنے عمل سے حضور امام میں اگر گناہ کرتے ہو، گویا امام کو برملا کہتے ہو کہ مولا میں تمہاری پرواہ نہیں کرتا، مولا میں آپ کے حضور میں گناہ کرتا ہوں۔ جب تو اللہ کے حضور میں گناہ کرتا ہے گویا اعلان کرتا ہے، اعلان جنگ ہے پروردگار عالم کے ساتھ کہ خدا تو نے منع کیا لیکن میں کر کے دکھا رہا ہوں۔ اس لیے امام فرماتے ہیں گناہ کرتے وقت جس کو اللہ سے شرم نہ آئے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے پھر اس بندے کے دل میں کبھی بھی نور خدا نہیں آتا، مناجات کی لذت نہیں ملتی۔ تو کوشش کریں اپنے جوانوں کو آنکھوں کے گناہوں سے بچائیں۔ آج سب سے زیادہ جو معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے یہ آنکھ کا گناہ ہے، تو جب تک آنکھیں پاک نہیں ہوتی، اور یہ شرف امام حسین ہے کہ آپ کو مجلس حسین میں بلا کر گریے کے ذریعے سے آقا آپ کی آنکھوں کو پاک کر دیتے ہیں۔